ہر سال جب بجٹ حکومت تیار کرتی ہے تو ہم اپنے جو ہمارے پاس اطلاعات ہوتی ہیں معلومات اس کے مطابق ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو کیپٹل ہے 5 لاکھ آبادیوں کا گنجان ترین شہر جو آزاد کشمیر کا بڑا شہر جو ہے اس کے ایشوز جو ہے ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں ہر سال نتھنگ نیو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آخری 3 سال فاروق حیدر صاحب کے معائنہ کمیشن میں ذمہ داری پہ رہا تو میں نے کوشش کی شاہ سلطان برج کو زمین پہ لانے میں ایگرو ٹیک گراؤنڈ کی اراضی کو اس عیدگاہ کو بچانے کی ہم نے کوشش کی. واک وے بنائی, ایک روز گارڈن جو ہم نے بنایا خان مارکیٹ کے اندر, اور میڈیکل کالج کو زیرو سے اوپر لے کے گئے. پھر نیلم قلعہ کی طرف توجہ دی, اس کی جو اراضی باس لوگوں کے پاس تھی اس کو واگزار کرایا. پھر اس طرح سیوریج کے جو تھے 19 کروڑ کے کام وہ سکیم, پھر 55 کروڑ کے جو واٹر سپلائی کی سکیم, پھر 2 گاڑیاں جو سیوریج لائنز کو سیپٹک ٹینکس کو کھولنے کے لیے صاف کرنے کے لیے جو تھی, پھر بڑا قبرستان جو تھا اس کی سکیم جو 4 کروڑ 65 لاکھ جس کے تحت وہ میت گاڑی آئی. یہ تمام چیزوں میں انڈر ڈائریکشن اینڈ انٹرسٹ آف پرائم منسٹر فاروق حیدر خان ہمارے آفس نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. یہ ساری بیوروکریسی کو حاضر ریٹائرڈ کو پتہ ہے, یہ سارے بالغ اور سنجیدہ لوگوں کو پتہ ہے. ہم نے 3 سال کی فائٹ کے بعد ایک اصول بنوایا کہ جو مظفر آباد کیپٹل کے جو ایشوز ہیں ڈیولپمنٹ کے جو بقایا کا پروجیکٹس ہیں ان ساروں کو ایک پیکج میں ڈال دیا جائے. کرونا آیا 2020 میں تو وہ اس پہ عمل نہ ہو سکا, 2021 میں وہ پیکج منظور ہو گیا 1.25 ارب روپے کا. یہ کوئی مذاق بات نہیں تھی, ADP کا باضابطہ حصہ وہ بنا. اب اگلی حکومت نے خالی اس کے PC1 بنا کر اس کی DWP کرا کے پراپر ٹینڈرنگ کرا کے اس کے ورک آرڈر دے کے کام لگوانے تھے. بدقسمتی سے اگلی حکومت جب آئی انہوں نے وہ پیکج بھی منسوخ کر دیا, اور وہ جتنے بھی امپارٹنٹ پروجیکٹ تھے چیلا بانڈی برج سمیت, ماکڑی برج سمیت, امبور رشید آباد بائی پاس, سرکلر روڈ سمیت وہ سارے انہوں نے اڑا دیے. نتیجتاً یہ ہوا کہ ہم مسلسل چونکہ اس کے ساتھ ویسے تو معائنہ کمیشن بھی اس کے ساتھ انگیج رہے, تو چنانچہ ہم نے 2021 کے نومبر سے اس پہ بات کرنا شروع کی مسلسل, اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے رہے جس کو ہر آدمی جو نیوز سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہو سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں, مبنی بر حقائق بات کرتے ہیں. اب پچھلی بار بھی ہم نے مسلسل ہائی لائٹ کیا لیکن نئی توجہ دی ہماری سیاسی اکابرین نے, وہ اور طرف بیزی رہے. نتیجتاً یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے ہمیں ہمارا ڈیولپمنٹ کا حصہ نہیں دیا, ہمارے پیکج جو تھے ہم اس کو بحال نہیں کیا, ہمارے جو پروجیکٹ منسوخ شدہ تھے متروک شدہ تھے ان کو نہیں دواں کیا, بلکہ وہ اسی طرح ان کو ٹاواں چلاتے رہے. تو ہم نے پچھلے سال بھی اس پہ فریاد کی, اس سے پچھلے سال بھی فریاد کی, پچھلے سال بلکہ ہم نے نیوز سیکریٹریٹ 76 میں ایک ہی کیمپ لگا جو ہم نے لگایا تھا لوگوں کے تعاون کے ساتھ. اس بار بھی ہم قبل اس وقت اس لیے اس پہ شروع ہو گئے کہ اس وقت ADP بن رہا ہے, اینول ڈیولپمنٹ پلان مظفر آباد میں تیار ہو رہا ہے, تو ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ توجہ دیں تاکہ مظفر آباد کے جو امپارٹنٹ ایشوز ہیں, CMH ہے, ایمس ہیں, ہمارے بائی پاسز ہیں, ہمارے برجز ہیں, اسٹارم واٹر کی نکاسی ہے, سیوریج کے ایشوز ہیں, پارکنگ ہے, ٹریفک انٹرسیکشنز ہیں, یہ جہاں ہم رکے ہوئے ہیں ان ساروں کو ہم اس ADP کے اندر اس کی فنڈنگ کرائیں. بدقسمتی سے ہم مسلسل آواز اٹھاتے رہے, کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی, اور اب جا کے میں نے اپنے سیاسی اکابرین کو کہا کہ قائدین کو کہا بھائی سیاست آپ کس لیے کرتے ہیں؟ اگر آپ کی موجودگی میں, آپ جماعتوں کی موجودگی میں اور آپ اس حکومت کا حصہ ہیں, آپ اتحادی ہیں, اگر نہیں ملتا ہمیں ہمارا شیئر تو پھر ہم کس کے خلاف بات کریں؟ صرف چودھری انوار کے خلاف تو بات نہیں ہوگی, اس کا سینئر وزیر آپ کا اہم ترین رہنما ہے جس کا نام کرنل وقار ہے, دیگر آپ کے لوگ اہم ترین لوگ اس کی کیبنٹ میں شامل ہے, مشاورت میں شامل ہے. یہ ہم نے ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ آپ آئیے پلیز, ابھی بھی ٹائم ہے, ہمیں بجٹ میں ہمارا حصہ دلوانے میں کردار ادا کیجیے. اگر نہیں کرتے تو پھر کوئی ہم سے کوئی آپ خیر کی توقع نہ رکھیں. یہ ایک جمہوری بات ہے, ایک سیاسی بات ہے, اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہم نے یہ بات کی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کو غلط طرف لے جایا جا رہا ہے, غیر سنجیدگی کا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح دوسری بات, ہم ان اتحادی جماعتوں کو اس لیے کہتے ہیں, پاکستان میں PMLN کی حکومت ہے, PPP کی حکومت ہے, تو کون شامل کرائے گا ہماری جو سڑک نکالی گئی تھی جیکا گلی کوہالہ ایکسپریس, مری ایکسپریس روڈ, جو ہمارے لیے اور پونچھ ڈویژن کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا پنڈی سے سفر بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. وہ نومبر 2018 میں اس وقت کی حکومت پاکستان نے اڑائی تھی.
اب کون شامل کرائے گا؟ بھائی آپ کا وزیر امور کشمیری آتا ہے، اس سے بات کریں، کچھ رانا صاحب آئے تھے ان سے بات کریں نا کہ بھائی ہمیں اے ڈی پی میں بھی اپنا حصہ دلائیں اور پی ایس ٹی پی میں بھی، پی ایس ٹی پی پاکستان اسلام آباد کے اندر جو تیار ہو رہا ہے، پھر کون شامل کرائے گا؟ ہماری یہ جو واٹر باڈیز کا معاملہ رکا ہوا ہے، حالانکہ طے شدہ ہے، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، یہ جب آج آپ کی حکومت ہے، حکومت پاکستان میں آپ بیٹھے، تو اگر آپ نہیں کرا رہے تو پھر ہم یہ فریاد کس سے کریں؟ یہ بات ہم اب اور کس سے کہیں؟ ظاہر آپ سے ہم نے کہنی ہے، تو آپ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، بجائے اپنی قیادت سے بات کرنے کے آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ بھلے سے آپ سے ناراض ہوتے رہیے، رب راضی تو جگ راضی۔ اور آخری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے، ابھی حال ہی میں جو آرمی چیف کی قیادت میں ایک تاریخی معرکہ ہندوستان کے خلاف لڑا ہے، مسلح افواج نے، ہماری بڑی افواج نے، ہماری فضائیہ نے اور نیوی نے اور ملت نے، قوم نے مل کر یکجاں ہو کر جو اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں انیمی کو، ہندوستان مکار و یار کو، اس کا تقاضا ہے اس صورتحال کا کہ آپ جو کیپٹل کے اندر مہاجرین 90 کی خیمہ بستیاں ہیں جس کو انیمی ایکسپلائٹ کرتا ہے، جن کے بچوں کو، آپ اس کو پی ایس ٹی پی میں بھی شامل کر لیں، آپ اس کو جو اے ڈی پی ہے اس میں بھی شامل کر لیں۔ کیا یہ بات ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی سیاست پہ حق نہیں ہے؟ یہ بات کہہ رہے ہیں جس سیاسی قیادت کو کہ آپ نے الیکشن لڑنے ہیں تو پہلے اس طرف توجہ دیں۔ 3 سال 4 سال تقریباً پہلے ہی ہمارے ضائع ہوئے ہیں، آپ خواب غفلت میں ہیں، ہم اب آپ کو تھوڑا سا ہلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں اور جگا رہے ہیں، تو خدا رہا اس کو منفی انداز میں نہ لیں، آئیں اپنا کردار ادا کریں اور کیپٹل سٹی کو جو حق ملنا چاہیے اپنی اے ڈی پی سے اور پی ایس ٹی پی سے وہ دلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔